جنت کے وجوب کا اعلان ہوا تھا کہ اس لشکر میں جو جو شریک ہوگا اس کے اوپر جنت جو ہے وہ واجب ہے۔ ابتدائی 8 سال سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بہترین انداز میں چلتا رہا، فتوحات کا سلسلہ بھی رہا۔ آپ کا یہ پاکستان، افغانستان، خراسان، اس علاقے کے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے لشکر آئے اور ان علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یہاں اسلام کی تعلیمات بھی پہنچائیں، اسلام کا جھنڈا بھی لہرائے۔ اور آپ کے یہاں لاہور میں بھی ایک صحابی رسول کی قبر پائی جاتی ہے، کوٹ عبد المالک کے قریب قبرستان کے اندر ایک صحابی رسول کی قبر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں یہ صحابہ کا لشکر جو ہے وہ چلا اور یہاں جرنیلی سے ہوتا ہوا یا لاہور میں قیام نہیں کیا، فتوحات کرتا ہوا آگے گیا۔ کابل کو فتح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، اور وہاں آج بھی قلعہ بالا حصار کے دیوار کے ساتھ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین شہداء کی قبریں موجود ہیں ایک ہی احاطے کے اندر، اور اوپر باقاعدہ نام جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اوپر جائیں تو شہداء صالحین کے نام سے لیث ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی، 2 صحابہ کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ اور کابل میں سب سے پہلے اسلام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی آیا۔ تو گویا کہ ان 8 سالوں کے اندر اسلامی سرحدات اتنی وسیع ہوئیں کہ جب آپ کو خلافت ملی تو 22 لاکھ مربع میل، اور جب وہاں پر شورش برپا کرنے کی سازشیں شروع ہونے لگیں اور فتوحات کا سلسلہ رکا تو اس وقت 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، یعنی جتنی خلافت ملی اتنا مزید حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتوحات ہوئی۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور عجیب کارنامہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ میں جب عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور ان میں سے 700 صحابہ کرام وہ تھے جو حفاظ تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے پایا کہ اگر اسی تسلسل سے حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امت قرآن کی نعمت سے محروم ہو جائے، لہذا قرآن کو جو ہے ایک مصحف کی صورت میں، ایک کتاب کی صورت میں جمع کرنا چاہیے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کو جمع کیا گیا، اس لیے جامع القرآن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ناشر قرآن، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سرحدیں پھیل گئیں، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور اس میں اکثریت عجمی لوگوں کی تھی، اور عجمی لوگ جو ہے وہ قرآن کے اسرار و رموز سے ناواقف تھے، اور قرآن کی بے شمار قرات جو ہے وہ موجود تھیں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام قرآن کے نسخے جمع کر کے 7 قرتوں کے اندر قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے لکھوایا، کئی نسخے لکھوا کے پھر اسی قرآن کو جو ہے پوری سلطنت کے اندر پھیلایا کہ آج کے بعد انہی قرات پر یہی قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا جائے گا، یاد کیا جائے گا، اور امت اسی سے جو ہے وہ ہدایت لے گی۔ تو یہ کارنامہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ آج جو قرآن ہم اپنے سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن ہمارے لیے رشد و ہدایت کا مرکز ہے، ہمارا رہنما، رہبر، مقتدا اور پیشوا ہے۔
یہ قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن کا بھی اعزاز ہے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اعزاز ہے کہ قرآن اس سینے میں کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا جس سینے میں حضرت عثمان کا بغض موجود ہو. یہ بات ذہن نشین کر لیں, اس سینے میں قرآن کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا جس سینے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض موجود ہو. اور یہ حضرت عثمان سے بغض رکھنے والے طبقے کو علماء امت کا روز اول سے یہ چیلنج رہا ہے, اور قیامت تک یہ چیلنج جو ہے وہ باقی رہے گا. اگر دم ہے کوئی ایک حافظ لا کر کے دکھا دو. وہ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں, خودکشی کر سکتے ہیں, پھانسی کے پھندے پہ لٹک سکتے ہیں, لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں دکھا سکتے. تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض یہ انسان کے اپنے خسارے کے لیے ہے, اور اس کا جہنمی ہونا لازم ہے. کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا. عرض کی یا رسول اللہ, اتنے جنازے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں, اور اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض ہے, اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان کا بغض رکھنے والے کا جنازہ سامنے آئے اور امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیں. اس لیے ہمارے پاس جو موجودہ قرآن ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کا پیش خیمہ ہے. اسلام کے لیے, دین کے لیے, امت کے لیے, قرآن کے لیے جو انہوں نے یہ خدمت کی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 12 دن کم 12 سال, ان میں سے 8 سال جو ہے وہ مکمل طور پر ایک اجتماعیت اور وحدت کے طور پر, امت مسلمہ کی وحدت کے طور پر نکلے. لیکن پھر وہی منافقین کو اسلام کی وحدت اور اسلامی سرحدوں کا پھیلاؤ ہضم نہ ہوا تو سازشیں شروع ہو گئیں, سازشیں شروع ہوئیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کس کس انداز میں سازشیں کی گئیں, آپ لوگ اگر تاریخ بھی اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس انداز میں منافقین نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کی وحدت کو نقصان پہنچانے کے لیے, اسلام کی سرحدات کو نقصان پہنچانے کے لیے, امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے, اسلامی فتوحات کے سامنے بند باندھنے کے لیے کیسی بھونڈی اور بےہودہ جو ہے وہ حرکتیں کی. سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات تراشے گئے. جب ان کے جواب جو ہے وہ صحیح معنوں میں آ گئے, ان میں سے ایک بھونڈا سا الزام کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت کے مال کو اپنے خاندان اور اپنی ذاتی خواہشوں پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. وہ عثمان جس نے سارا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا, اور جس کے مال وقف کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے, اس کا کوئی عمل اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا. ہاں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دور خلافت میں بھی مال لوٹایا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دور نبوت میں بھی مال لوٹایا ہے, دور صدیقی میں بھی مال لوٹایا ہے, دور فاروقی میں بھی مال لوٹایا ہے, اب اپنے دور خلافت میں بھی لوٹایا ہے. وہ مال اپنا ذاتی لوٹا رہے تھے, مال اپنا ذاتی خرچ کر رہے تھے, اور بدبخت جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مال غنیمت, بیت المال کا مال جو ہے وہ غلط استعمال کر رہے. ان کے صاحب کا کردار کو دیکھو, ان کے صاحب کا معاملات کو دیکھو. اگر آج بیت المال
ان کے زیر اثر ہے، تو اس سے پہلے ان کا مال لوٹانے کا انداز کیسا تھا، اس سے پہلے انہوں نے اسلام اور اہل اسلام پر کتنا مال لوٹایا ہے۔ سیاق و سواد کو دیکھ کر کے انسان اگر تھوڑی سی عقل استعمال کرے تو معلوم ہوتا ہے ہاں یہ پہلے بھی مالدار تھا، پہلے بھی لٹایا کرتا تھا، اب بھی لٹا رہا ہے، یقیناً جو ہے وہ اپنا مال لٹا رہا ہوگا۔ تو یہ ایک بھونڈا قسم کا الزام تھا، لیکن الحمدللہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ایک ایک اعتراض کا تسلی بخش جو ہے وہ جواب دیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، پوری امت مسلمہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انتہائی اطمینان اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن برائی تو برائی ہوتی ہے اور برائی بہت جلدی پھیلتی ہے، اور بے پرکی جب اڑا دی جائے، یہ آج بھی معمول ہے معاشرے کے اندر، کسی بھی بڑے سے بڑے نیک اور پارسا کے خلاف کوئی انسان صرف اتنا کہہ دے نا، کسی کے سامنے کسی بڑے کی آپ تعریف کرنے لگیں اور آگے والا صرف اتنا یہ کہہ یار بس چھوڑو مجھے پتہ ہے، اور کوئی بات بھی نہ کرے، بس اتنا کہہ دے یار چھوڑو مجھے پتہ ہے۔ اب یہ صرف اتنی بات، اس کا یہ انداز کہ چھوڑو مجھے پتہ ہے، تو یہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے معاملے کو۔ پھر اس کی وہ 99.99 خصوصیات، اس کے فضائل، اس کی خوبیاں، یہ ساری کی ساری پسے پش چلی جاتی ہیں، وہ 0.001 پوائنٹ جو ہوتا ہے نا خامی کا، وہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی انداز میں ابتداءً عبداللہ ابن سبا جو نسلاً یہودی تھا، اسلام قبول کیا اور منافق تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اس نے یہ تحریک شروع کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کی ابتدا کیسے کی کہ مدینہ میں موجود جو صحابہ کرام تھے، خصوصاً حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان حضرات کے نام سے جعلی دستخط کر کے خط جاری کرتا رہا مختلف علاقوں کے اندر کہ یہ صحابہ کرام حضرت عثمان کی خلافت سے مطمئن نہیں ہے، لہذا ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ امت اٹھ کھڑی ہو، حضرت عثمان سے خلافت واپس لینی ہے۔ اس بنیاد پر اس نے مختلف علاقوں کے اندر محنت کی، محنت کوشش کرنے کے بعد بالآخر ایک ایسے وقت میں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور مسلمانوں کی اکثریت حج کی تیاری کے لیے حج کے لیے جا رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے یلغار کی، ایک وفد 4000 پر نفوس پر مشتمل مصر سے شروع ہوتا ہے، چلتا ہے، جس کی قیادت خود ابن سبا کر رہا ہے، ایک بصرہ سے چلتا ہے، ایک کوفہ سے چلتا ہے۔ یہ تینوں وفود جب آتے ہیں اور سب کی تعداد 4,000 ہے، ایک آ کر کے ذی خشم کے مقام پر پڑاؤ کرتا ہے، ایک ذی مروہ کے مقام پر پڑاؤ کرتا ہے، ایک آوس کے مقام پر پڑاؤ کرتا ہے۔ مصر والے حضرت علی کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں اور حضرت عثمان کی سے خلافت واپس لینی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ ایک وقت ہوگا ذی خشب، ذی مروہ اور آوس کے مقام پر جمع ہونے والے لوگ جو ہے وہ جہنمی ہوں گے، وہ لعنتی ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں شہید ہونے والے شہید اور جنتی ہوں گے، لہٰذا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، بدبختو تمہارے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں ہوگا۔ بصرہ والے حضرت طلحہ کے پاس جاتے ہیں، کوفہ والے حضرت زبیر کے پاس جاتے ہیں، اور تینوں طرف سے ان کو یہی جواب ملتا ہے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مذاکرات کر کے ان کو واپس روانہ کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، صحابہ مطمئن ہو جاتے ہیں، مسلمان حج کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ جب واپسی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے، راستے کے اندر ہمیں حضرت عثمان کا ایک
غلام ملا ہے، وہ حضرت عثمان کی اونٹنی پر جا رہا تھا، اس کے پاس ایک خط تھا، خط کا مضمون یہ تھا، حضرت عثمان نے لکھا ہے کہ جب یہ لوگ مصر میں پہنچے تو ان کی گردنیں اڑا دو، ان کی ٹانگیں کاٹ دو، ان کو قتل کر دو، لہٰذا یہ خط ہم نے پکڑا ہے، اس بنیاد پر ہم پھر واپس آ گئے ہیں، اب ہم کسی صورت میں بھی جو ہے واپس نہیں جائیں